السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 85، صفحہ نمبر 405۔ لواطت کی قباحتیں اور سزائیں۔ لواطت کہتے ہیں ہومو سیکشوالٹی کو، مرد کا مرد کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ۔ لواطت کی خرابیاں بڑی خطرناک ہیں، اس لیے اس کی عقوبت اور سزا بھی یہاں اور آخرت میں دونوں جگہ خطرناک ہیں۔ علماء میں اختلاف ہے کہ لواطت کی سزا زیادہ سخت ہے یا زنا کی، یعنی زیادہ بڑی سزا کس کی ہے، یا دونوں کی یکساں ہے، ایک جیسی ہے۔ زنا کی سزا تو آپ پڑھ چکے نا قرآن مجید میں، سورۃ النور میں۔ اس بارے میں علماء کے 3 قول ہیں، یعنی 3 اوپینین ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت خالد بن ولید، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت خالد بن زید، حضرت عبداللہ بن معمر، امام زہری، ربیعہ بن ابی عبد الرحمن، مالک، اسحاق ابن راہویہ اور امام احمد بن حنبل کی ایک صحیح روایت، نیز امام شافعی کے ایک قول کے مطابق لواطت کی عقوبت اور سزا، عقوبت کا معنی بھی سزا ہی ہوتا ہے، انجام، زنا کی عقوبت و سزا سے زیادہ سخت ہے۔ یعنی تمام صحابہ کرام اور بعض علماء کی رائے کیا ہے کہ لواطت کی سزا زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ ایک رائے ہے، کیونکہ لواطت کی سزا قتل ہے، ڈیتھ سینٹنس۔ لواطت کرنے والا محسن ہو یا غیر محسن، محسن احسان کہتے ہیں شادی شدہ ہونے کو، اور غیر محسن یعنی جس کی شادی نہ ہوئی ہو۔ زنا میں تو جو غیر شادی شدہ اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے، اور دوسرے کی رجم۔ حضرت عطا بن ابی رباح، حسن بصری، سعید بن المسیب، ابراہیم نخعی، حضرت قتادہ، امام اوزاعی، امام شافعی، ازرو ظاہر مذہب امام احمد بن حنبل، دوسری روایت کے مطابق امام ابو یوسف اور امام محمد اس طرف گئے ہیں کہ لواطت اور زنا دونوں کی عقوبت اور سزا یکساں ہے، ایک جیسی ہے۔ حاکم اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ لواطت کی سزا اور عقوبت زنا کی سزا اور عقوبت سے کم ہے۔ لواطت کے لیے کوئی مقررہ شرعی حد نہیں۔ حد کیا ہوتی؟ جیسے زنا کی حد ہے، یا چوری کی ہے، یا شراب کی ہے، قتل کی ہے، بلکہ اس کے لیے تعزیر ہے۔ تعزیر وہ سزا ہوتی ہے جو قاضی حالات کے مطابق خود مقرر کرتا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ لواطت اسی طرح ایک سخت ترین معصیت ہے جس طرح دوسرے بہت سے بڑے بڑے معاصی ہیں، یعنی گناہ ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کوئی خاص حد مقرر نہیں کی، اس لیے اس میں صرف تعزیر ہوگی، جیسا کہ مردار کا گوشت کھانے، خون پینے اور خنزیر کا گوشت کھانے میں تعزیر ہے، سزا ہے اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا کرے۔ نیز ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ لواطت میں شہوت کا استعمال ایسے مقام میں ہوتا ہے جس سے انسانی طبائع یعنی طبیعتیں گریز کرتے ہیں، یعنی ناپسند کرتے ہیں، فطرت کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے اس کے متعلق کوئی خاص حد مقرر نہیں کی، جیسا کہ جانور اور گدھے کے ساتھ وطی کرنے میں کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی مرد مرد کے ساتھ ایسا کام کرتا ہے تو اس کے لیے اس طرح کی حد مقرر نہیں جیسے چوری وغیرہ میں۔ ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ لواطت کو لغت، شرع اور عرف میں زنا نہیں کہا جاتا۔ لغت یعنی ڈکشنری، شرع شریعت، اور عرف میں یعنی عام معروف قاعدے میں جو لوگ کسی چیز کو نام دیتے ہیں اس میں زنا نہیں کہا جاتا، اس لیے یہ ان نصوص کے تحت نہیں آتی۔ نصوص نص کی جمع ہے، نص کہتے ہیں ٹیکسٹ کو، یعنی قرآن مجید میں کوئی ٹیکسٹ موجود نہیں جیسے زنا کے لیے ٹیکسٹ موجود ہے سزا کے بارے میں، جو زنا کی حد پر دلالت کرتی ہیں۔ یعنی جس طرح زنا کے بارے میں موجود ہے حکم براہ راست، کلیئر کٹ، ٹو دا پوائنٹ، ایسا اس کے لیے نہیں ہے۔ نیز یہ لوگ کہتے ہیں کہ قواعد شرعیہ عموماً ایسے بنائے گئے ہیں کہ اگر معصیت بھی نافرمانی کو کہتے ہیں نا، اور گناہ طبعی اقتداء کے ماتحت ہے، طبعی یعنی طبیعت کے تقاضے کے تحت ہے، یعنی انسان کے اندر ایک فطری وہ خواہش موجود ہے اور اس کی وجہ سے کوئی کرتا ہے،
تو اقتداء طبائع کی وجہ سے شرع نے اس کے لیے حد مقرر کی ہے، یعنی طبیعت کے تقاضے یا طبیعت کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر حد ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تھوڑی سی لینگویج مشکل ہے لیکن معنی مشکل نہیں ہے. جیسا کہ زنا، چوری، شراب نوشی وغیرہ کے لیے حد مقرر کی گئی ہے، کیونکہ یہ معاصی اور گناہ مقتضیات طبائع سے سرزد ہوتے ہیں. کیسے؟ جیسے شراب کون پیتا ہے؟ جس کو اس کی ارج ہوتی ہے، ایک نشہ سا ہوتا ہے، یا ایک ہو سکتا ہے کوئی پیاس میں پیے اور پھر اس کے بعد اس کو عادت پڑ جائے، یعنی پیاس ایک طبعی تقاضا ہے. اسی طرح چوری کسی خاص چیز کی ضرورت یا خواہش انسان کو اس پر اکساتی. اسی طرح زنا جو ہے انسان کے اندر اللہ نے جو ایسے جذبات رکھے ہیں تو اس کے تقاضے کے طور پر انسان حلال نہیں حرام رستہ اختیار کر لیتا ہے. لیکن لواطت جو ہے طبیعت کے اندر اللہ نے نہیں رکھا اس کو، یعنی فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ یہ معاصی اور گناہ مقتضیات طبائع سے سرزد ہوتے ہیں. اور مردار کھانے، خون پینے اور خنزیر کا گوشت کھانے پر حد مقرر نہیں کی، کیونکہ اس کا کھانا طبع انسانی کی مقتضیات کے خلاف ہے. یعنی کوئی بھی انسان خون نہیں پینا چاہتا یا مردار نہیں کھانا چاہتا، طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے، انکار کرتی ہے. علماء یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ لواطت کی حیثیت بیان ہی وہی ہے جو چوپائے اور مردے کے ساتھ وطی کرنے کی ہے. یہ امر بالکل واضح ہے کہ مرد کا مرد سے وطی کرنا، یعنی اس سے فزیکل ریلیشن شپ قائم کرنا، طبائع انسانی کے سراسر خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی جبلت ہی کچھ ایسی بنائی ہے، جبلت کس کو کہتے ہیں؟ انسٹنکٹ، کہ ایک مرد دوسرے مرد سے وطی کرنے سے سخت نفرت کرتا ہے. جس طرح یہ امر طبع انسانی کے خلاف ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد سے اس کا خواہش مند ہو اور وہ اس کے ساتھ وطی اور جماع کرے، بخلاف زنا کے کہ اس میں دونوں جانب سے داعیہ موجود ہوتا ہے. داعیہ کس کو کہتے ہیں؟ ڈیزائر کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی مرد اور عورت دونوں کے اندر اس کی ڈیزائر ہو سکتی ہے. نیز یہ علماء ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ دونوں قسم کے افراد یعنی فاعل اور مفعول اگر اپنی جنس سے فائدہ اٹھائیں تو اس میں حد نہیں ہے. مثلا عورت عورت کے ساتھ مساحقت کرے تو اس میں حد نہیں ہے. اسی طرح اگر مرد مرد سے فائدہ اٹھائے تو حد نہیں ہے. یہ اصل میں دلائل یہ پیش کر رہے ہیں کہ حد کیوں نہیں ہے اور باقی گناہوں پر حد کیوں ہے. اس میں ان دو چیزوں میں بیسیکلی فرق کرنے کی ڈسکشن ہو رہی ہے. قائلین قول اول یعنی جمہور امت جو اس کے قائل ہیں کہ لواطت کی عقوبت اور سزا زنا کی عقوبت اور سزا سے زیادہ سخت ہے، ان کی کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس عقوبت اور سزا پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تین کون سی رائے ہیں؟ پہلی رائے کیا ہے کہ لواطت کی ہومو سیکشوالٹی کی سزا زنا کی سزا سے زیادہ سخت. دوسری کیا ہے؟ تیسری کیا ہے؟ کم ہے. اب پہلے وہ کم کی کچھ باتیں ہوئی لیکن یہاں پر اب آ رہے ہیں یہ پہلے قول کی طرف. بعض اوقات آپ کسی بھی معاملے میں 2-3 رائے پڑھتے ہیں نا، تو پھر عام بندے تو یہ جائزہ نہیں لے سکتے کہ ان مختلف آراء کے پیچھے کیا دلائل ہیں، لیکن علماء اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں. اب یہاں پر امام ابن القیم الجوزیہ ان آراء کو انالائز کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سزا زیادہ سخت ہے، کہتے ہیں کہ اس کی عقوبت اور سزا پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے. یعنی سارے صحابہ اس بات پر متفق تھے کہ اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے لیکن وہ سخت سزا کے قائل ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ لواطت کے مفاسد یعنی اس کے جو فسادات اور خرابیاں ہیں حد سے زیادہ خطرناک ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ایڈز کے پھیلنے کی وجہ بھی بیسیکلی یہی برائی تھی. اب اس دور میں تو ایڈز نہیں تھی لیکن اور بہت سی خرابیاں تھیں. تو ان کا کہنا کیا ہے کہ یہ بیماری یا یہ برائی جو ہے اس کا جو نتائج ہیں وہ بڑے بھیانک اور بہت گھناؤنے ہیں اور اس کے فساد اور اس کی جو قباحتیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس لیے اس کی سزا بھی انتہائی سخت ہے. کسی دوسرے گناہ کے مفاسد اس کے مفاسد کے برابر نہیں. اس کے مفاسد کفر کے مفاسد کے قریب پہنچ جاتے ہیں. بسا اوقات قتل نفس سے زیادہ اس کی خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ جن کو اس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان کے اندر ایسی ایسی نفسیاتی امراض اور ایسی ایسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ زندہ ہوتے ہوئے مردہ ہوتے ہیں، اخلاقی طور پر انتہائی گر جاتے ہیں، معاشرے کے اندر کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر پاتے.
عموماً جنون اور پاگل پن تک کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ قتل سے تو کیا ہے، ایک دفعہ کسی کا قتل ہو گیا، بات ختم ہو گئی، لیکن اس طرح جس کو یوز کیا جائے اس کا زندہ رہنا بھی مردوں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اس کبیرہ گناہ کی سزا میں اللہ تعالی نے کسی قوم کو قوم لوط سے پہلے اس طرح ہلاک نہیں کیا کہ اسے جڑ بن سے ہی اکھاڑ دیا ہو۔ اس قوم کو اس فعل بد کی وجہ سے اللہ نے وہ سخت سزا دی ہے کہ دنیا کی کسی قوم کو ایسی سزا نہیں دی۔ کیا پڑھا آپ نے قرآن مجید میں قوم لوط کے بارے میں؟ جی آپ ایک بات، اوکے، ہاں دوسری اور کیا سزا ملی تھی ان کو؟ ان کی بستی کو زمین سے اکھیڑ کر، یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ جڑ بن سے ہی اکھاڑ دیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ کسی بھی بستی کے اندر کتنے گھر بنے ہوتے ہیں نا، اور جب ایک گھر بھی بنایا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ جب گھر بنتے دیکھیں کتنی گہری گہری بنیادیں کھودتے ہیں، اور اگر بڑے بڑے پلازا بنانے ہیں تو وہ تو نیچے تک اترتے ہیں، جتنا اوپر جاتا ہے اتنا ہی اس کو نیچے تک کھودتے ہیں۔ ایسی خرابی میں مبتلا قوم کو جو سزا دی گئی وہ یہ کہ ان کے سارے گھروں کو جڑوں سے اکھاڑا گیا، پوری کی پوری بستی کو اوپر لے جایا گیا اور اوپر سے واپس پٹخا کے زمین پہ مارا گیا۔ کبھی آپ نے اگر دیکھا ہو یا سنا ہو یا پڑھا ہو کہ جو لوگ بلندی سے گر کے مرتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ اور کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ زلزلہ آیا تھا ان پر اور چیخ زمین کے اندر دھنسایا گیا تھا۔ جی ہاں، یعنی کہ ان کی بستیاں جب الٹائی گئیں تو وہ ظاہر ہے کہ جتنا اونچا ان کو لے جایا گیا اتنا زور سے جب پھینکا گیا تو جب یہ واپس پھینکے گئے تو یہ نہیں کہ زمین کے اوپر گرے، اندر ہی دھنستے چلے گئے، اتنا گہرا گیا کہ وہاں سے جو پانی تھا وہ ان کے اوپر چھا گیا، اندھے کر دیے گئے تھے۔ بہرحال جتنے عذاب دوسری قوموں کو آئے تھے وہ سارے ان کے اوپر جمع کر دیے گئے تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ برائی اور یہ خرابی کس بدترین درجے کی خرابی ہے۔ اسے ہلاک کرنے میں مختلف قسم کی عقوبتیں جمع کر دی گئیں، ان کی آبادی، ان کے مکان ان پر الٹ دیے گئے، انہیں زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، آسمان سے ان پر پتھر برسائے گئے اور انہیں سنگسار کیا گیا، ان کی آنکھیں اندھی کر دی گئیں اور ہمیشہ کے لیے یہ عذاب ان پر لازم کر دیا گیا۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی خفگی سے ظاہر ہے کہ یہ جرم بہت سی خرابیوں کا موجب ہے، اتنا بڑا جرم کہ اس سے زمین کانپنے لگتی ہے، اتنا بڑا جرم کہ اس سے زمین کانپنے لگتی ہے۔ جس وقت زمین پر یہ گناہ ہوتا ہے زمین کے کنارے لرزنے لگتے ہیں، فرشتے یہاں سے بھاگ کر آسمان پہ چلے جاتے ہیں، زمین کے دور دراز گوشوں میں جا کر پناہ لیتے ہیں، کیونکہ عذاب الہی کی صورت میں یہ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے۔ زمین بارگاہ خداوندی میں پکار اٹھتی ہے، پہاڑ لرز جاتے ہیں۔ تو فطرت کے خلاف جانا اتنا ناپسندیدہ اور بدترین ہے۔ کسی انسان کو قتل کر دیا جائے یہ اس کے ساتھ لواطت کرنے سے بہتر ہے۔ ناحق قتل کر دیے جانے سے وہ شہید ہوگا، لیکن اس کے ساتھ لواطت کرنے کے بعد اسے قتل کیا جائے تو نجات ممکن ہی نہیں، وہ آخرت کی فلاح اور نجات سے بھی محروم ہوگا۔ اس پر یہ استدلال پیش کیا جاتا ہے کہ قاتل کی حد مقتول کے ورثاء کے اختیار میں ہے، وہ چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، یعنی مقتول کا خون، اور اسے قصاص میں قتل ہونے سے بچا سکتے ہیں، لیکن لواطت میں تو حتمی طور پر حد جاری ہوگی، یعنی اسے قتل کر دیا جائے گا اور رہائی ممکن نہیں ہے، یعنی کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ اس حد پر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع ہو چکا ہے۔ صحیح اور صریح احادیث جن میں کوئی ایک حدیث دوسری حدیث کی معارض نہیں، یعنی اس کو کنٹراڈکٹ نہیں کرتی، معارض کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے اپوزٹ جانا، اس پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور خلفائے راشدین نے ان احادیث پر عمل کیا، صحابہ اور خلفائے راشدین نے ان احادیث پر عمل کیا۔ حضرت خالد بن ولید سے ثابت ہے کہ عرب میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو عورتوں کی طرح مرد کے ساتھ شادی کرتا تھا۔ انہوں نے خلیفہ اسلام حضرت ابوبکر صدیق کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کو جمع کر کے اس کے بارے میں مشورہ کیا۔
حضرت علی بن ابی طالب نے سب سے زیادہ سخت رائے دی. فرمایا کہ دنیا میں صرف ایک ہی قوم اس جرم کی مرتکب ہوئی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا. میری رائے تو یہی ہے کہ اسے جلا دیا جائے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید کو یہ لکھ بھیجا. حضرت خالد بن ولید نے اسے جلا دیا. اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ رائے دی ہے کہ ایسے آدمی کو آبادی میں جو سب سے بلند جگہ ہو وہاں لے جایا جائے، پھر سر کے بل نیچے پھینکا جائے. ایک جلانے کی سزا، دوسری اونچے لے جا کے سر کے بل لٹکا کے مارا جائے اور پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے. آپ نے یہ حد اور سزا قوم لوط کی عقوبت اور سزا سے اخذ فرمائی، یعنی جو سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو دی اس سے ملتی جلتی سزا کے اوپر سے نیچے پھینکا جائے. حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت بھی منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجدتموه يعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. سنن دارمی. جسے تم قوم لوط کا کام کرتے پاؤ تم فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو. یہ روایت تمام اہل سنن نے روایت کی ہے. سنن اربعہ کی کتابیں جو نا، ابن حبان وغیرہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. امام احمد بن حنبل نے اسے قابل حجت تسلیم کیا ہے. اس حدیث کی اسناد بخاری کی شرائط کے مطابق ہے. لوگ لواطت کی سزا زنا کی سزا سے زیادہ سخت بتاتے ہیں اور وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من عمل قوم لوط. مسند احمد. جو آدمی قوم لوط کا کام کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. جو آدمی قوم لوط کا عمل کرے اس پر اللہ کی لعنت. ایک ہی حدیث میں یہ الفاظ 3 مرتبہ وارد ہوئے ہیں. زانی کے حق میں کسی جگہ ایک ہی حدیث میں 3 مرتبہ لعنت وارد نہیں ہوئی. حدیث میں لوطی کے اوپر 3 دفعہ لعنت بھیجی گئی لیکن زانی پر لعنت نہیں بھیجی گئی. زنا کے علاوہ دیگر کبائر میں بھی لعنت وارد ہے مگر صرف ایک ہی مرتبہ. یعنی کچھ اور گناہ بھی ایسے ہیں جن پر لعنت وارد ہوئی ہے لیکن ایک بار، 3 بار نہیں، مگر اس گناہ پر 3 بار. اور یہاں لوطی کے حق میں 3 مرتبہ لعنت وارد ہے. نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ لوطی کے قتل پر متفق ہیں. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ تمام صحابہ کے درمیان اجماع ہے. کس بات کا؟ کہ اس کو قتل کیا جائے گا. کسی ایک صحابی نے اس بارے میں اختلاف نہیں کیا ہے. کسی نے اگر کچھ اختلاف کیا ہے تو وہ قتل کی صورت ہے کہ کس طرح قتل کیا جائے گا، یعنی اسے کس طرح قتل کیا جائے. نفس قتل میں کسی کو اختلاف نہیں. کیا معنی ہوتا ہے نفس قتل؟ یعنی قتل اٹ سیلف، اس میں کوئی اختلاف نہیں. لوگ خامخواہ کہتے ہیں کہ مسئلہ اختلافی ہے. جو صحابہ کا اجماع ہے اختلافی کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اور صحابہ کا اس میں اختلاف ہے حالانکہ یہ صحابہ کرام کا اجماعی مسئلہ ہے. صرف صورت قتل میں اختلاف ہے تو اصل حکم میں تو اختلاف نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ زنا اور لواطت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو مذمت کی ہے دونوں پر غور کیا جائے تو فرق واضح ہو جائے گا. زنا کے بارے میں ارشاد ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اور تم زنا کے قریب مت جاؤ کہ یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے. اور لوطی کے متعلق ارشاد ہے، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. سورۃ الاعراف. کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، ایسا برا کہ دنیا جہان میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. زنا کے متعلق فاحشہ بصورت نکرہ وارد ہے. فاحشتن آیا ہے، نکرہ ال نہیں ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح اور فواحش ہے یہ بھی ایک فاحشہ ہے. نکرہ سے معنی میں کیا آتا ہے؟ ایک. لیکن لوطیوں کے متعلق الفاحشہ بصورت معرفہ وارد ہے، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ فعل فوش کے
پورے پورے معنی پر مشتمل اور جامع. الاستغراق کا ہوتا ہے نا، یعنی سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. فحاشی کی سب چیزیں اس ایک فوج کے اندر داخل ہیں، جبکہ زنا فواحش میں سے ایک فاحشہ ہے اور لواطت الفاحشہ ہے. جیسے بک اور دا بک کا فرق ہے، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ فعل فحش کے پورے پورے معنی پر مشتمل اور جامع ہے. یعنی تم لوگ سب کام کرتے ہو جن کا فحش ہونا تمام کے نزدیک مسلم ہے. یہ کام اس قدر ظاہر الفحش ہے کہ اس کے فحش ہونے کے ذکر کی بھی ضرورت نہیں. الفاحشہ سے دوسری جانب اشارہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ اسم دوسرے مسمى کی طرف خیال بھی پیدا نہیں کر سکتا. یعنی اس سے مراد یہی ہے جو مراد ہے، کوئی اور چیز نہیں. کیونکہ نکرہ میں کوئی کا معنی بھی آتا ہے، جس سے پھر بات میں فرق آ جاتا ہے. یعنی جیسے ذالک الکتاب ہے، تو اب جب الکتاب آپ کہتے ہیں تو اس سے مراد آپ کوئی بھی کتاب لے سکتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، یعنی کوئی بھی کتاب اس میں کوئی شک نہیں. الکتاب سے کیا مراد ہے؟ وہی کتاب جو مراد ہے یہاں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز مراد نہیں ہو سکتی. اس سے وہ چیز اسپیسیفک بھی ہو جاتی ہے اور اس پہ سٹریس بھی آ رہا ہے کہ یہی مراد ہے، کچھ اور نہیں. کہ انسان اس سے کوئی ایسا فائدہ اٹھا لے کہ اچھا شاید اس کے یہ معنی نکلتے ہیں، شاید وہ معنی نکلتے ہیں. نو ادر میننگز، یہی معنی ہے جو یہاں بیان ہوا ہے، جس کے بارے میں اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین. تو یہاں الفاحشہ سے مراد یہی لواطت والی الفاحشہ ہے. یہ بعین ہی اس قول کی نظیر اور مثال ہے جو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور کیا تو نے وہ حرکت نہیں کی جو تو کر گزرا؟ یعنی وہی کام، اسی کی طرف اشارہ ہے. یعنی تم نے ایسا کام اور برا عمل کیا جس کی برائی بالکل واضح ہے، اس کی برائی سے ہر ایک واقف ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس فعل کی برائی کو سخت انداز میں پیش کرتا ہے کہ یہ ایسا بدترین فعل ہے کہ تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا. ما سبقكم بها من احد من العالمین. یہ کام دنیا جہان میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا. اور ویسے بھی کسی بھی برائی کا آغاز کرنے والے اور زیادہ برے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد اس برائی کی ایک مثال قائم ہو جاتی، اور بعد کے لوگ جتنا بھی وہ برا کام کرتے ہیں وہ شروع کرنے والے کے ذمہ جاتا ہے. جیسے قتل کے کیس میں مزید فرمایا گیا ہے، انکم لتأتون الرجال، تم مردوں کے ساتھ برا کام کرتے ہو. یعنی ایسا برا کام ہے کہ اس کے سننے سے قلوب لرز جاتے ہیں اور کان پھٹ جاتے ہیں کہ مرد کے ساتھ ایسا کام کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرما دی ہے کہ یہ کام ہرگز کرنے کا نہیں ہے.